بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ القرآن الکریم، جو کہ اسلامک اسٹڈی کا جو فرسٹ پیپر ہے اس پر مشتمل ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن الکریم کے اس پیپر کے جو امپورٹنٹ اور بنیادی ایم سی کیوز ہیں، بیسک ایم سی کیوز ہیں جو کہ سلیبس میں ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں۔ تو دوستو، اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز جو ہیں وہ میں اس کے ٹاپک پہ بنا چکا ہوں، تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس پیپر کو۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے۔ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جیم، کھولنا اور ظاہر کرنا۔ تفسیر کا لغوی معنی جو ڈکشنری میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے کھولنا اور ظاہر کرنا۔ تفسیر کا جو لفظ ہے یہ باب تفعیل سے ہے، تو فسر یفسر تفسیر، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا فسر یفسر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ظاہر کرنا، تو اس کا تفسیر کا معنی ہوگا کھولنا اور ظاہر کرنا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے، وحی کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے با، اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا۔ یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا با، اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، علوم خمسہ کا ذکر الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الف، پہلے باب میں۔ علوم خمسہ کا جو ذکر حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں، وہ پہلے باب میں کیا ہے۔ علوم خمسہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے علوم خمسہ جو 5 کا ذکر کیا ہے، علم الاحکام ہے، اور اس کے علاوہ علم مخاصمہ ہے، التذکیر بایام اللہ ہے، التذکیر باعلیٰ اللہ ہے، اور جو موت کے بعد کے معاملات ہیں، قبر کی زندگی، حشر کی، اس کے بارے میں آپ نے بحث کی ہے، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ ان کا ذکر الفوز الکبیر کے پہلے باب میں ملتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کسی آیت سے مخصوص و معین حکم معلوم کرنا اور اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، استنباط، کہ کسی آیت سے مخصوص اور معین حکم معلوم اور اخذ کرنے کو استنباط کہتے ہیں۔ تو اس کا جو دال آپشن ہے وہ کریکٹ ہوگا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، تفسیر ابن کثیر کے مؤلف علامہ ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جیم، اسماعیل بن عمر۔ اسماعیل بن عمر ابن کثیر رحمہ اللہ کا اصل نام ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے، تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے۔ تفسیر بیضاوی کا جو اصل نام ہے وہ ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ اس کی جو رائٹ آپشن ہے وہ دال ہے، انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ تفسیر بیضاوی کا اصل نام ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، امام فخر الدین رازی کا اصل نام کیا تھا۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن عمر۔ ابو عبداللہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، اور محمد بن عمر ان کا اصل نام ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کا یہ اصل نام ہے، دال آپشن جو ہے ہمارے پاس وہ کریکٹ ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 8 ہے، تفسیر روح المعانی کے مصنف کا اصل نام کیا تھا۔ تو اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے با، شہاب الدین محمود۔ با آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ درست ہوگا کہ شہاب الدین ان کا لقب تھا، اور محمود آلوسی ان کو کہتے ہیں، کہ ایک علاقے کا نام تھا۔ تو شہاب الدین محمود ان کا اصل نام تھا، روح المعانی انہوں نے تصنیف کی ہے، اور محمود آلوسی بھی انہیں کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے، فی ظلال القرآن کتنی جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، 30 جلدوں پر مشتمل ہے، کہ ہر جز جو قرآن پاک کا ہیں 30 پارے، ان کو الگ الگ انہوں نے تفسیری شکل میں بیان کیا ہے، ان کی تفسیر کی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ کنہوں نے لکھی تھی، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ فی ظلال القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو یہ لکھی تھی کتاب سید قطب شہید نے لکھی تھی، 1966 میں ان کا وصال ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو مصر سے ان کا تعلق تھا، اخوان المسلمین ایک تحریک تھی جن کا انہوں نے آغاز کیا، ان کے یہ رکن بھی تھے، تو یہ مصر سے شروع ہوئی تھی۔ تو فی ظلال القرآن
ظلال ان کا ذل سے ہے، یہ ظلال کا معنی ہوتا ہے سائے کو کہتے ہیں، تو فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں۔ یہ جو تفسیر ہے ان کی، انہوں نے جیل میں لکھی تھی، حکومت سے کچھ ناچاکی کی وجہ سے، تو ان کو جیل میں جانا پڑا، تو وہاں انہوں نے جیل میں یہ تفسیر لکھی تھی، تو اس لیے فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں جو وقت ان کا گزرا تو انہوں نے یہ تفسیر لکھی، اور پھر اس وجہ سے انہوں نے اس کو نام دیا گیا فی ظلال القرآن کا، جس سید قطب نے لکھی تھی۔ اور کریکٹ آپشن جو اس سوال کا ہے وہ ہے کہ 30 جلدوں پر یہ تفسیر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، کویسچن نمبر 10 ہے، النحل کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے ہوگا وہ ہے با، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں النحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے یہ 14ویں پارے میں ہے، سورہ نحل 14ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، اور یہ جو صورت ہے وہ یہ سلیبس کا حصہ ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 11 ہے، تکمیل دین کے متعلق آیت کس صورت میں ہے؟ کہ دین کے مکمل ہونے کی جو کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی ہے، کس صورت میں ہے؟ تو یہ رائٹ آپشن ہوگی جیم، المائدہ۔ المائدہ کے معنی ہوتا ہے دسترخوان کو کہتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ 6ویں پارے میں ہے، پارہ نمبر 6 میں ہے، اور تکمیل دین کی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی اسی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی 10 ہجری میں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، آیت وضو نصاب کی کس صورت میں ہے؟ کہ وضو کے متعلق جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، حکم دیا ہے وضو کا، تو یہ کس صورت میں ہے؟ تو اس کا بھی جو رائٹ آپشن ہوگا وہ جیم ہے، المائدہ۔ سورۃ المائدہ میں ہی وضو کی آیت کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس کا جو وضو کا بیان ہے وہ سورہ مائدہ میں ہی ذکر ہے اس کا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، پردے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ تو اس کی جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الاحزاب، سورہ احزاب میں، اور پارہ نمبر یہ 22 میں اس کا حکم آیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو پردے کا حکم سورہ احزاب میں آیا ہے، اور سورہ احزاب جو 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ 22ویں پارے میں ہے، سیکنڈ لاسٹ اس کا رکوع ہے سورت کا، سورہ احزاب کا، وہاں یہ حکم دیا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، قرآن پاک میں تاریخی اعتبار سے کس قدیم ترین پرندے کا ذکر ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ دیکھتے ہیں، الف چڑیا، با کبوتر، جیم کوا، اور دال ہدہد۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے کوا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے آپس میں ناچاکی ہو گئی تھی، تو انہوں نے قتل کیا ایک بیٹے نے دوسرے کو، تو اس وقت قتل کرنے کے بعد جب لاش کو ان کو دفن کرنا تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا انہیں کیسے دفن کریں، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، تو وہ پرندہ جو تھا وہ کوا تھا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو غراب عربی میں غراب کہتے ہیں کوے کو۔ تو یہ جو کوے کا ذکر ہے یہ بھی سورہ مائدہ میں ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اور اس کوے کے آنے کا۔ تو غراب جو ہے اصل عربی میں کوے کو کہتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ بس اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ تو آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، متبنہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، منہ بولے بیٹے کو متبنہ کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، نصاب کی وہ کون سی صورت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سورہ نحل۔ یہ پیچھے بھی ذکر گزرا ہے کہ النحل کے معنی جو ہیں وہ شہد کی مکھی کے ہیں، شہد کی مکھی کو النحل کہتے ہیں۔ تو اسی صورت میں یہ پارہ نمبر 14 میں ہے، تو اسی صورت میں سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، سورہ حدید میں اول آخر ظاہر و باطن کس کی صفات ذکر کی گئی ہیں؟ تو یہ جو صفات ہیں کہ اول آخر ظاہر اور باطن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اس کا جو الف آپشن ہے وہ درست ہے کہ یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ سورہ حدید یہ 27ویں پارے میں ہے، اور حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کو کہتے ہیں۔
تو اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، سب سے پہلے مفسر کون تھے؟ قرآن پاک کے سب سے جو پہلے مفسر تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے پہلے مفسر تھے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے ابدال، کہ کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا، یا کسی حرف کو یا کلمے کو بدل کر، تو پھر اس کو ابدال کہتے ہیں۔ علم النحو میں سے ہے یہ۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ کویسچن ہے، قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ ترتیب نزولی، ترتیب سعودی، ترتیب صور، یا کہ ترتیب توقیفی؟ تو اس کی جو رائٹ آپشن ہوگی وہ ہے دال، ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی وہ تھی جو جیسے قرآن پاک نازل ہوتا تھا ترتیب نزولی کے حساب سے، پھر سورہ علق جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے اس کی آیات تو وہ تھی، لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ کس صورت کو کس صورت کے ساتھ ملانا ہے، کون سی آیت ملے گی، تو یہ ساری بتائی ہوئی ترتیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی حیات زندگی میں ہی بتا دیا تھا۔ تو موجودہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی وہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیف کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے صفوں کا کھڑا ہونا، کہ ایک دوسرے کے پیچھے صفوں کا کھڑا ہونے کو توقیف کہتے ہیں۔ تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔